کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سنائی نہیں جاتی، وہ آپ کو چھپاتی بھی ہیں، وہ آپ کو پہنچاتی بھی ہیں، وہ جانتی بھی ہیں کہ آپ کسی نام پر مڑیں گے، کسی آواز پر رکیں گے اور کس لمحے آپ جواب دینے کی غلطی کریں گے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ آواز ایک لہجہ ہے، ایک پہچان ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو آپ کی آواز کو آپ سے بہتر استعمال کرنا سیکھ لے، جو آپ کے لفظ، آپ کا انداز، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی تک کو نقل کر لے، آپ کو آپ کی ہی آواز میں بدل لے۔ یہ کہانی دو بہن بھائیوں کی ہے جنہوں نے ایک ایسی آواز سنی جو ان کی اپنی نہیں تھی، لیکن سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، کہ وہ کس کی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور جب کسی نے پہلی بار جواب دیا تو آواز ختم نہیں ہوئی، وہ شروع ہو گئی۔ علی اور اس کی چھوٹی بہن ہنا ہمیشہ ایک دوسرے سے بہت قریب رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک عجیب سا اصول تھا، وہ کبھی ایک دوسرے کو رات کے وقت نام سے نہیں پکارتے تھے۔ یہ اصول انہوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی دادی نے بچپن میں انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ اگر رات کے وقت کوئی ایک دوسرے کا نام لے تو ہمیشہ جواب مت دینا۔ سالوں تک انہوں نے اس بات کو صرف ایک پرانی نصیحت سمجھ کر نظر انداز کیا، یہاں تک کہ ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ دونوں سالوں بعد شہر سے واپس اپنے پرانے گاؤں والے گھر میں آئے تھے، کیونکہ ان کے والدین کسی کام سے باہر گئے تھے اور انہوں نے چند دن وہاں رہنا تھا۔ پہلی رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہنا اپنے کمرے میں تھی اور علی دوسرے کمرے میں، دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی جب اچانک علی کو کسی نے آہستہ سے اس کا نام پکارا، علی۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہنا کی آواز ہے، لیکن اس آواز میں کچھ احساس تھا جو عام نہیں تھا، جیسے لفظ تھوڑا کھنچا ہوا ہو۔ علی نے جواب دینے کے بجائے دروازے کے پاس جا کر سنا، لیکن باہر مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ آواز آئی، علی، دروازہ کھول۔ اس بار آواز دروازے کے بالکل قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دروازے کے نیچے سے کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے دادی کی وہ بات یاد آئی، ہر آواز تمہاری اپنی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی، بلکہ اس نے آہستہ سے بولا، ہنا، تم کہاں ہو؟ اس کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ چند لمحوں بعد اچانک ہنا کے کمرے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی چیز گر گئی ہو۔ علی فوراً بھاگا اور اس نے دروازہ کھولا۔ ہنا اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ تم نے مجھے بلایا تھا؟ علی نے پوچھا۔ ہنا نے فوراً سر ہلایا، نہیں، میں تمہیں بلانے والی تھی۔ یہ سن کر علی کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ کیوں؟ ہنا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میرا نام لیا، تمہاری آواز میں۔ دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس وقت دونوں نے ایک ساتھ سنا۔ گھر کے پچھلے حصے سے ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ہنسی کسی انسان جیسی نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی آواز کو سیکھ رہا ہو۔ علی نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے اور ہنا بھی اس کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اس جگہ پہنچے، آواز بند ہو گئی، لیکن وہاں ایک عجیب سی چیز موجود تھی۔ زمین پر دو الگ الگ قدموں کے نشانات تھے، ایک علی کے جوتوں جیسے اور دوسرے ہنا کے جوتوں جیسے، مگر وہ دونوں ابھی تک ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ہنا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس لمحے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے والے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا ہے۔ اندر سے کسی نے آہستہ سے کہا، آؤ، تم دونوں آؤ۔
وہ آواز ایک ساتھ علی اور ہنا دونوں کی تھی۔ ہنا نے فوراً علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہمیں اندر بلا رہا ہے۔ علی نے دروازے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور جو اس نے دیکھا وہ خود تھے اور ہنا بھی، دونوں اندر کھڑے تھے اور دونوں مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے اس گھر کے پاس سے گزرے تو سب کچھ خاموش تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک چیز بدلی ہوئی تھی، اب گھر کے اندر دونوں نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے پہلے تو اس گھر کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر چند دنوں بعد عجیب باتیں سامنے آنے لگیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ سب سے پہلے ایک چرواہے لڑکے نے بتایا کہ جب وہ اس گھر کے پاس سے گزرا تو اس کے اندر سے 2 بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ حالانکہ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ وہ گھر اب خالی ہے۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا، ایسی باتیں نہ پھیلاؤ، لیکن اس رات ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہنا کی سب سے قریبی دوست سدرا نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہنا کو گاؤں کے کونے کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ اسے آواز دے رہی تھی مگر ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکراتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کر غائب ہو گئی۔ یہ خبر پھیلتے ہی لوگوں میں ڈر بیٹھ گیا، کیونکہ ہنا تو اس گھر سے نکلی ہی نہیں تھی، یا شاید نکلی تھی۔ اگلے دن علی کے چچا نے ہمت کر کے اس گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سچ معلوم ہو سکے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچے، کچھ لمحے رکے اور پھر اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہر حرکت کو دیکھ رہی ہو۔ انہوں نے علی اور ہنا کو آواز دی مگر جواب میں صرف ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی جو کسی واضح لفظ میں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھے اور جیسے ہی وہ اس کمرے کے قریب پہنچے جہاں وہ دروازہ تھا، انہیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ قدم آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہے تھے، لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے مگر وہ رکنے کے بجائے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے وہی دروازہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے کسی نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی ہو۔ انہوں نے جھانک کر اندر دیکھا اور ان کی سانس رک گئی۔ اندر علی اور ہنا کھڑے تھے، لیکن کچھ مختلف تھا۔ ان کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی اور ان کے چہروں پر وہی عجیب سی مسکراہٹ تھی جو انسانوں جیسی نہیں تھی۔ علی کے چچا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ان کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ جب دونوں نے ایک ساتھ کہا، "آپ دیر سے آئے ہیں"، ان کی آوازیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں جیسے ایک ہی وجود بول رہا ہو۔ چچا نے ہمت کر کے پوچھا، "علی، ہنا، تم ٹھیک ہو؟" وہ دونوں آہستہ سے ہنسنے لگے۔ یہ ہنسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور پھر رک گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر علی نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن وہ قدم زمین پر نہیں پڑا، وہ جیسے تھوڑا سا ہوا میں تھا۔ چچا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور انہوں نے فوراً پیچھے مڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ اب ان کے پیچھے نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسے کمرے میں کھڑے تھے جس کا کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ تبھی ہنا نے آہستہ سے کہا، "اب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے"۔ چچا چیخنا چاہتے تھے مگر آواز گلے میں ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے کمرہ خالی ہو گیا۔ کچھ دن بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے اب صرف 2 نہیں بلکہ کچھ مختلف قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی گاؤں کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے خود کو دیکھا ہے، وہی چہرہ اور وہی آواز، مگر وہ خود وہاں نہیں ہوتے تھے، اور ہر بار وہ دوسرا وجود صرف ایک ہی بات کہتا تھا،
ہم اب اکیلے نہیں ہیں۔ سلیم، جو علی کا سب سے قریبی دوست اور بچپن میں اس گھر میں بے شمار شامیں گزار چکا تھا، اس لمحے خود کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا پایا جسے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سا جھٹکا دوڑا، مگر یہ درد نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی اس کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، جیسے اس کی انگلیاں جگڑ گئی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑی ماں اب ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسے ایک لمحہ پہلے تھی۔ چہرہ وہی تھا، آواز بھی وہی تھی، مگر اب اس میں کچھ زیادہ تھا، کچھ ایسا جو انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے کان کے قریب وہی سرگوشی دوبارہ ہوئی۔ ہم تمہیں کافی دیر سے سن رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی اس کے خیالات کو چھو رہا ہے، انہیں پڑھ رہا ہے اور پھر انہیں اپنی شکل دے رہا ہے۔ وہ وہی سلیم تھا جو ہمیشہ علی کے ساتھ ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار تھا، مگر اس بار یہ خطرہ باہر نہیں تھا، یہ اس کے اندر آ چکا تھا۔ اچانک اس کے سامنے کھڑی ماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جھلک بدلی، صرف ایک لمحہ، اور اس لمحے میں وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی، کچھ ایسا جس کا کوئی مستقل چہرہ نہیں تھا۔ پھر سب کچھ واپس ویسا ہی ہو گیا۔ بیٹا، ڈرو مت۔ اس بار اس کی آواز میں صرف ماں نہیں تھی۔ سلیم نے ہمت جمع کی۔ آپ میری امی نہیں ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم سب کچھ بن سکتے ہیں۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجا۔ اب آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے اندر بس چکی تھی۔ اس کی ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ سلیم نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی آواز، اس کی اپنی پہچان آہستہ آہستہ اس سے چھینی جا رہی ہے، جیسے کوئی اس کی جگہ لے رہا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے، مگر جو آواز نکلی وہ سلیم کی نہیں تھی۔ ہم اب مکمل ہو رہے ہیں۔ رحمت چاچا نے یہ منظر دیکھا اور آہستہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے سلیم کو پوچھا، مگر اب وہ جانتے تھے یہ سلیم نہیں رہا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اب یہ رکے گا نہیں۔ اگلے چند دنوں میں گاؤں بدل گیا اور اس تبدیلی میں سلیم بھی شامل تھا، مگر ایک انسان کے طور پر نہیں، بلکہ ایک آواز کے طور پر۔ اب کبھی بھی لوگ دعویٰ کرتے کہ انہوں نے سلیم کو سنا ہے، وہی لہجہ، وہی انداز جس سے وہ بچپن میں اپنے دوستوں کو بلاتا تھا، مگر فرق صرف ایک تھا، اب وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا، ادھر آؤ۔